جناب زینب نبی کے روضے پر گئی ہے. آپ کو یاد ہے جب نکلے تھے امام حسین گئے تھے نبی کے روضے پر, اب جناب زینب گئی. دیکھ لیں آپ کے نواسے کو کیسے مارا گیا نا. گویا کہہ رہے ہو نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں, کونوں مقام پہ چھا گئی غم کی اداسیاں. نانا حرم حسین کے دربار میں گئے, ہم سر برہنہ کوفے کے بازار میں گئے. اب جناب زینب گھر جا رہی ہیں. کچھ مقام پر آیا کہ جس جناب زینب جس حال میں گئی تھی نا مدینے سے جب نکلے تھے, اور اب جس عالم میں آئی ہیں مدینے میں, دونوں حالتوں میں اتنا فرق تھا کہ پہچاننا مشکل ہو جا رہا تھا. شاعر نے کہا زنداں کی قید کاٹ کے جب ثانی زہرا پہنچی وطن تو کوئی بھی پہچان نہ پایا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا شوہر نے, تو کون ہے کیا نام ہے تیرا اے ضعیفہ؟ یہ سن کے بکا کرنے لگی ثانی زہرا, زوجہ ہوں آپ کی مجھے پہچانو خدا را, میں اون و محمد کی ماں ہوں. قافلہ مدینے سے چلا, مدینے میں آیا, داستان اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب مدینے میں کیا آیا؟ اب مدینے میں بغاوت ہو رہی ہے. اب مدینے میں بغاوت, لوگ متنفر ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں میں یزید کے خلاف جذبات اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اس کا اعلانیہ اظہار شروع کر دیا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنے اور اس کو معزول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. مدینے میں جو یزید کا نمائندہ تھا اس کو نکال دیا گیا ہے. یہ اب مدینے میں ہو رہا ہے. اب یہ سنیے گا, بس اینڈ پر ہے داستان. اس پر یزید کا کیا ریاکشن تھا اب سنیں. اس کے ظلم ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا؟ یزید نے جب یہ سنا کہ مدینے میں عالم ہو گیا, اس نے خبر سن کر مدینے والوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. اس نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے سپاہ سالار کو حکم دیا مدینے میں داخل ہو جاؤ اور یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان سب کو کچلو, اگر مزاحمت ہو تو خون بہانے سے نہیں رکنا. اس کو ابھی بھی چین نہیں آیا ہے. یزیدی فوج نکلی ہے, مدینے کے پاس آئی ہے, ایک مقام پر مدینے کے مدافعین سے جا ٹکرائی ہے. اہل مدینہ سنیے, اہل مدینہ صحابہ کے بیٹے تابعین سب پر مظالم ڈھائے گئے. یزید نے ان ہدایات کے ساتھ یہ لشکر بھیجا تھا کہ مدینے کا حرم 3 دن تک تم لوگوں پر حلال ہوگا, یعنی میری طرف سے NOC ہے, جو چاہے کرنا کوئی نہیں پوچھے گا. علماء بتاتے ہیں ہزاروں تابعین اور کئی 100 صحابہ شہید کیے گئے. اس میں واقعہ کربلا کے بعد مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی گئی, مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی, نمازیوں کو شہید کیا گیا, مسجد میں جانور باندھے گئے, 3 دن تک قتل و غارت ہوا, لوٹ مار ہوئی, عصمت دری ہوئی. پھر کیا ہوا؟ یہ بدبخت یہاں بھی نہیں رکا, بلکہ اب اسے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ مکے پر بھی لشکر کشی کی جائے. یزید نے لشکر جو مدینے میں قتل و غارت جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کر چکا تھا, اب مکہ روانہ کیا اور اس لشکر کو حکم دیا کہ مکے پر چڑھائی کر دو. یزیدی لشکر مکہ پہنچا, یہاں تک کہ یزیدی لشکر نے مکے کے باہر سے منجنیق, آپ کہہ لیجئے پتھر پھینکنے والی مشین کہہ لیجئے, نصب کی اور مکہ شہر پر حملے شروع کیے. ان منجنیقوں سے آگ کے گولے مکے پر پھینکنا شروع کیے. کون سا مکہ جہاں کعبہ ہے, کون سا کعبہ جہاں سے کل حسین کو نکلنا ہوا تھا جس یزید کی وجہ سے, اور آج یزید کی فوج یزید کی ہدایت پر واقع کربلا کے بعد آگ کے گولے برسا رہی ہے کعبے پر, مکے پر. اور یہ معاملہ کس حد تک گیا؟ اس حد تک گیا, داستان اختتام پذیر ہو رہی ہے. آپ سن لینا, کوفہ و شام میں جس یزید نے اہل بیت کو بے پردہ پھرایا, مسجد نبوی میں جانور باندھے, اب کیا کرنے لگا ہے اس کا لشکر؟ مکے کے اطراف سے مکے پر حملہ آور ہو رہا ہے, آگ کے گولے پھینکے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ بدقسمتی سے ان میں سے ایک آگ کا گولا خانہ کعبہ کے غلاف یا چھت پر جا گرا, جس سے کعبے میں آگ لگ گئی. غلاف کعبہ جل گیا, خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا. بعض روایات کے مطابق دیواروں کو بھی آگ نے لپیٹ میں لیا. جزوی طور پر کعبے کی عمارت کو نقصان ہوا, ریکنسٹرکشن تک بات گئی.
یہ یزید